عائشہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہے، ذرا عائشہ جی سے سن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، کون ہے مومنہ یا کیا ہے. جی عائشہ جی. میں بولنا چاہتی ہوں یہ جو بول رہے ہو نا کہ ایسے قاتل کرتا ہے، یہ تو ایکچوئل میں نہیں، مطلب قرآن پہ تو نہیں بولا نا اللہ نے جا کے جی ایسے بولا، مارو یا پھر جہاد آپ کرو، کے نبی نے بولا، نہیں بولا. آپ کے نبی نے بولا من بدل دینہ وہ فاقتلوہ، تو کیا مطلب ہے ایکچولی اس کا؟ بولتا ہے کہ ایسے، مطلب مجھے جتنا پتا ہے کہ اچھے لیکن سسٹر مطلب میں نے یہ اچھے نہیں پوچھا آپ کو جگہ کتنا پہ پتا آؤ. ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ ہاں، سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آتا. نماز پڑھتی ہیں؟ کبھی کبھی. علم شریف سنائیں. کیا علم شریف سنائیں. مطلب سورہ فاتحہ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پرفیکٹ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے اس کا مطلب؟ نہیں، کیوں؟ مطلب ویسے نہیں پڑھا، مطلب اتنا زیادہ، مطلب اتنا بھی پرفیکٹ مومن نہیں ہوں، یہ نہیں بول سکتے ہم. نہیں پرفیکٹ مومن کی بات نہیں کر رہے. آپ نماز اگر پڑھتی ہیں، صرف فرض پڑھتی ہیں، تو دن میں 17 مرتبہ یہ آیتیں، آپ یہ والی آیتیں پڑھتی ہیں، آپ یہ سورت یعنی کہ یہ والی آیتیں. اگر آپ دن میں 17 مرتبہ ایک چیز ریپیٹ کر رہی ہیں، پھر بھی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسا ریپیٹ کرنے کا؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو پتا تو ہے. پھر آپ کیوں ایسا ایکچولی کر رہی تو ہیں؟ میں نہیں کر رہی. آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں. نماز محمد صاحب کی میں نے حدیث ہے بولا کبھی کبھی کہ ایک پڑھتی ہوں، مسلمان میں اور ایک پر نان اس کو مسلم میں جو بولا ہے فرق ہے. مطلب سمجھ کے بولنا چاہیے، ہاں مطلب جی، سمجھنا چاہیے نا. ایک ڈفرنس جو ہے وہ مسلمان میں اور نان مسلم میں وہ نماز کا ہے. بس نماز کا نہیں، ٹرسٹ کا ہے. کس کا ہے؟ ٹرسٹ ٹرسٹ کا نہیں ہے، نماز کا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 82. ایک حدیث تو بنایا جاتا ہے نا. تو قرآن بھی تو بنایا جاتا ہے نا بہن. قرآن تو ایکچوئل ہے نا. قرآن ایکچوئل نہیں ہے نا. یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ویریلی بٹوین اے مین مطلب polytheism and unbelief قرآن is the نہیں چینج negligence کر of prayer. سکتے، جی قرآن نہیں چینج کر سکتے، بٹ وہ حدیث سے چینج کر سکتے ہیں. قرآن بھی چینج ہوا ہے. اگر میں ثابت کر دوں اسلام چھوڑیں گے ابھی کے بھی؟ قرآن چینج ہوا ہے. ہوا ہے نا. کیسے؟ کیسے چینج ہوا؟ آپ کے پاس محمد کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ ہاں. دکھائیے پلیز. نہیں، میرا گھر پہ ہے، میں یہاں پہ کیسے دکھاؤں؟ وہ محمد کے لکھے ہوئے تو نہیں، وہ تو پرنٹڈ قرآن ہے بھائی. پرنٹڈ ہے، بٹ وہ چینج ہوا ہے کیا؟ وہاں پہ جو یہی ڈاکومنٹس ہے یہ ہاں، سب تو تھوڑی ثابت کیسے چینج کریں گے؟ ہوتا ہے. ثابت کیسے کریں گے؟ اگر چینج ہوتا ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر جو غلط ہے وہ چینج، مطلب نہیں، لوگ اس کا 1924 میں جو کینونائز کیا، 1924 میں جو قرآن کینونائز کیا، آپ لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ محمد کا قرآن ہے. اس کے بعد آپ نے کہا یہ چینج نہیں ہوگا. آپ نے تو بول رہے ہو آپ چینج ہوا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، 1924 تک چینج ہوا ہے. 1924 میں آپ نے کینونائز کر لیا. 1924 میں، آج سے 100 سال پہلے کینونائز کیا آپ نے. مطلب محمد نے اس ٹائم ایسے خود سے لکھا ہے، وہی چینج ہوا. پتا کیا ہو، کسی کو کیا پتا محمد نے کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے؟ محمد تو ویسے بھی ان پڑھ تھا. پتا نہیں ہے آپ کو؟ محمد نے تو کچھ نہیں نہیں لکھا تھا، محمد تو ان پڑھ تھا نا. نہیں، ان کے ذریعے تو یہ نازل ہوا ہے نا. یہ نازل کسی نے دیکھا تھا فرشتے جبرائیل کو؟ نہیں، اس پھر نے بس دیکھا تھا. نہیں تو کس نے بتایا آپ کو؟ محمد ایک بندے نے بتایا نا. اس اوکے، بارے اگر میں ایک کس نے بندہ ایک بتایا؟ بندہ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو کہے کہ آپ نے اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا مان لے گی کیا؟ نہیں. نہیں مانے گی نا. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، رائٹ؟ اسی طرح محمد نے خود ہی اپنے بارے میں بتایا، آپ کیوں مانتے ہو؟ ٹرسٹ ہے نا. یہ ٹرسٹ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو بچپن کیا سے نہ مانو، کون سی سائڈ؟ دیکھیں بچپن سے آپ کے دماغ میں گھسیٹ گھسیٹ کے یہ ڈال دیا گیا ہے، اس وجہ سے آپ مانتے ہو. لیکن کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ ایک بندہ ہے، ہاں اسی سوچا ہے. بندے نے نہیں سوچا ہے؟ اگر آپ نے سوچا ہوتا. اس بارے میں نہیں سوچا، اور دوسرے بارے میں سوچا ہے کہ اوکے کوئی چلے ایک پہلے بندہ
کہیں پہ پہلے اسی برتھ کو سن ہوتا لیں. ہے، اس کا آس پاس جو سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی وہ بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد مطلب اس کو جو سیکھ دیا جاتا ہے تو وہی تو وہ سیکھے گا نا. تو اگر اس کا فیملی کوئی دوسرے دھرم کا ہے تو اس میں تو اس کا غلطی نہیں ہے. بالکل. میں نے تب اس کی بات کب کی ہے دوسرے دھرم کی؟ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں ابھی. آپ کو بچپن سے سکھایا گیا محمد پہ یقین کرو، آپ محمد پہ یقین کرتی ہیں، رائٹ؟ اوکے. لیکن اگر آپ اس کو لاجک سے دیکھو، فطرتن دیکھو، تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر الزام لگائے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیا دنیا مانے گی؟ آپ نے کہا نہیں مانے گی، کیونکہ وہ اکیلے بندے نے بولا ہے. اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب باقی سب چیزیں چھوڑ دو، جو آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا چھوڑ دو. ایک سنگل بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آتا تھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، آپ اس کی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ جی بالکل اسی طرح جس طریقے سے ایک بندہ آپ کے اوپر ریپ کا الزام لگائے تو آپ اس کی بات نہیں مانو گے، بالکل اسی طریقے سے. اچھا. کیا کورٹ میں ایک لڑکی جائے اور کہے کہ اس بندے نے مجھے ریپ کیا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے، کیا کورٹ اس بندے کو ریپ کی سزا دے گا؟ نہیں. ایگزیکٹلی. بالکل اسی طریقے سے سنگل بندے کی ٹیسٹمنی کے اوپر آپ نے کیسے مان لیا کہ اس کے پاس جبرائیل آتا تھا؟ سمپل سوال ہے. فرگیٹ قرآن حدیث سب کچھ چھوڑ دو، میں آپ سے تو پھر ایک آپ ہیومن تو ٹو بول ہیومن رہے ہو بات کر رہا کہ ہوں. محمد، ہاں آپ تو بول رہے ہو تو محمد ان پڑھ ہے، تو پھر یہ سب کیسے نازل ہوا اگر نہیں آتا محمد نے تو کوئی قرآن کے اور؟ اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی، محمد نے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی جو پہلے سے موجود نہ ہو. کسی نہ کسی فوک ٹیل کے اندر مجھے قرآن میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو وہاں پہ اس وقت میں یا تو ہو نہیں رہی تھی یا کسی نہ کسی فوک ٹیل میں موجود نہیں تھی. ساحل فوک ٹیل کی ٹرانسلیشن کرو یار ہندی میں. میں نے تو سنا تھا بہت سارے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ بھی ہے، مطلب فیوچر قرآن پہ ہو میں رہی ہے. ہونے والا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے سنا ہے، نہیں پڑھا. کہاں سے پڑھا؟ قرآن کے اندر تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے فیوچر میں ہونے والے کے بارے میں. کس سے پڑھا کہانی ایڈم؟ فوک کسے ٹیل کہانی؟ کس تھینک سے یو کہانی؟ تھینک یو. کسے کہانی؟ تو بیسیکلی قرآن میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. قرآن صرف اور صرف یا تو کسے کہانیاں بیان کرتا ہے یا محمد کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جو محمد کی غلط حرکتیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، محمد کو سیکشل پریفرنس دلواتا ہے. اور کوئی چیز نہیں ہے نہیں قرآن کے اندر. کسے کہانیاں ہیں پرانی جو پہلے سے موجود تھیں، یا دوسرے ریلیجن سے، آتش پرست ریلیجن سے چار چیزیں پکڑ لیں، مشرکوں کے ریلیجن سے چار چیزیں پکڑ لیں، کرسچنز کے ریلیجن سے چار وہ یہودیوں کے چار، ان سب کو پکڑا، ان کو ٹیڑھا میرا کیا، سیدھا سیدھا بھی نہیں لکھا، ان کو ٹیڑھا میرا کیا، ان میں اپنی مرضی سے ایڈیشن سبٹریکشن کی اور قرآن بنا دیا. محمد نے کوئی نئی چیز تو دی ہی نہیں. کیا آپ بولنا چاہتے ہو کہ قرآن مطلب جبرائیل کے مدد سے ایسے نازل نہیں ہوا اور وہ مطلب چینج ہوا ہے بعد میں، ہے نا؟ انسانی کتاب. آپ ہاں، کو وہ عائشہ جی لائک ایڈم صاحب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا ایڈم، میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، یہ بہت بھولی ہے عائشہ جی، ان کو 3350 بتا کے، کیونکہ آج کے ہمارے ٹاپک سے میچ بھی کرتا ہے وہ، ان کو وہ بتا کے پوچھ لو کہ ایک نبی اور رسول کو کیا ضرورت ہے، یا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک نبی اور رسول کو لڑکیاں سپلائی کرے. ہاں چلیں، آپ نے وہ قرآن بتا دو، پڑھا. شاید ان کا ہاں دماغ کھل جائے. ہاں چلیں ایسے دیکھ لیتے ہیں. کیا نبی کو، پہلے تو سمپل سی بات آپ سے پوچھتے ہیں، کیا نبی کو ایکسٹرا فیمیلز دینے کی ضرورت ہے؟ کسی بھی نبی کو؟ نہیں. نہیں. اوکے پھر میرا میں سمپل تو سوال کچھ آپ سے اور یہ ہے. پوچھ رہی تھی نا. نہیں، آپ وہ بھی چھوڑ وہاں دو، ابھی اس پہ بات کرو. ہاں بات آپ کی نہیں، ڈفرنٹ ہو جائے گی. میں تو یہی پوچھنے آئی تھی، پہلے آپ کو کلیئر کرو پھر یہ پوچھنا. کیا پوچھنے آئی تھی؟ کیا پوچھنے آئی تھی؟ میں پوچھنے آئی تھی کیا یہ قرآن پہ یہ سب مطلب قرآن تو چینج نہیں ہوتا، آپ نے بولا ہے نا؟ میں نے آپ بولا کہ مطلب ہوتا ہے نا، میں نے بولا ہے 1924 تک چینج ہوا. اب وہ مطلب پھر اتنی نہیں اتنی ہوا. بڑی. ہم جیسے مانتے ہیں کہ مطلب وہ اوکے ایکچولی نوبی جو چلیں، لکھا تھا اس ٹائم اس کا کے آنسر بعد دیتا ہوں میں آپ ایک کو. بار بھی دیکھیں چینج میں نہیں ہوا. آپ کو آنسر دیتا ہوں. ایک آپ مجھے کینٹری چینج محمد مطلب کے، ایک بار آپ بھی مجھے چینج نہیں ہو محمد، سکتا. اوکے وہ لوگ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں، جو لوگ یہ بہت بولتے ہیں نا آپ کو، انہیں کہ محمد کے زمانے کا ایک قرآن دے دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لے آئیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا. اور وہ آپ چونکہ آپ کو فزیکل نہیں دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے فلانی لائبریری میں پڑھا ہے، یہ اس کا لنک ہے. ٹھیک ہے،
آپ نے وہ لنک لے کے آنا ہے جس لائبریری میں پڑھا ہے. محمد کے زمانے کا قرآن ہو جائے یا عمر کے زمانے کا قرآن ہو جائے یا عثمان کے زمانے کا قرآن ہو جائے یا علی کے زمانے کا قرآن ہو جائے یا اس کا حسن کے زمانے کا مطلب قرآن ہو جائے یا حسین کے زمانے کا قرآن ہو جائے, مجھے آپ پہلے 5 خلفائے راشدین اس کے علاوہ اپ ٹو الحسین مجھے آپ قرآن دکھا دیں. اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہو کہ مطلب یہ جو قرآن ہے مطلب اس کے بعد لوگ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہی لکھا گیا, اس سے پہلے لکھا ہی نہیں گیا. لکھا نہیں گیا بٹ ڈاکومنٹ چینج ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ بول رہی ہوں. آبویسلی چینج ہوگا نا, جو آپ کے تو پاس اگر ارلی قرآن چینج ہے. ہوا ہے ہاں تو پھر اگر وہ انسان تو خود کا مطلب جو سیل مطلب شارٹ بولتا ہے، ہاں شارٹ کے حساب سے تو چینج کر سکتا ہے نا، خود کرجی کے حساب سے. ہاں تو اس کا مطلب ہے قرآن وہ نہیں ہے نا جو محمد نے بولا, مان گئی نا. تو خود کرجے کے ساتھ اگر چینج ہو سکتا ہے تو پھر وہاں پہ تو بہت سارے ڈاکومنٹ تو کس کے چینج ہو ساتھ چینج سکتا ہو ہے جو سکتا ہے دوسرے ساحل, کس کے لوگ. ساتھ چینج ہو سکتا ہے؟ کیا ٹرانسلیٹ بول رہی, کیا لفظ بول رہی ہے؟ سوارتھ مطلب اپنے مطلب کے حساب سے. ہاں ہاں ارے ہاں آپ یہ بول رہی ہوں. سوارتھ بول رہی ہو, میں بول رہا ہوں قرآن ہے ہی نہیں محمد والا, پتہ نہیں محمد نے کیا بولا. آپ سوارتھ کے ساتھ چینج تو ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بول رہا تو ہوں کہ محمد, دیکھو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنا چینج ہوا ہے, پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی ریکارڈڈ اوریجنل ہوگا تو ویریفائی کرو گے نا, رائٹ؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ قرآن کو مانتی ہیں کہ محمد کی طرف سے آیا, رائٹ؟ میں شیور نہیں ہوں. شور نہیں ہوں. تو مسلمان بھی کیوں ہے پھر آپ؟ لائک یہ بتایا نہیں جا سکتا نا کیونکہ بہت سالوں اچھا پرانا بات ہے. عائشہ وہ چھوڑ دو کیونکہ آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ ہے کیا نہیں. آپ یہ بولو نہیں، کہ میں جو نے خدا یہ کی طرف, اسلام کے بارے میں اتنا اسٹڈی نہیں کیا. کوئی نہیں, اٹس ایبسولوٹلی فائن عائشہ جی, اٹس ایبسولوٹلی فائن. آپ صرف اتنا سوچو کہ خدا کی طرف سے جو ٹیچنگ آتی ہے وہ خراب والی ٹیچنگ ہوگی کہ اچھی والی ٹیچنگ ہوگی؟ اچھے والے ہوں گے. بہترین. اچھا اس میں یہ بتاؤ کہ ایک جو سوشل ریفارمر ہوتا ہے یا گائیڈ ہوتا ہے, کیا اس کو ملٹیپل لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. یہ غلط تو ہے. ہاں بس رک جاؤ, غلط ہے نا. اگر یہ ٹیچنگ قرآن میں موجود ہے مطلب وہ غلط ٹیچنگ ہے, مطلب وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اتنا مانتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے ایڈم, ابھی بتاؤ آپ یہ 33 کی 50 اگر بتا رہے ہو آپ تو. ساحل لو یو مین, تھینک یو. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے نبی کو اللہ نے ان لمیٹڈ لڑکیوں کیوں دیں؟ سمپل سی بات ہے. قرآن میں, یہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے. ہندی میں پڑھیں گی, اردو میں پڑھیں گی یا انگلش میں پڑھیں گی؟ ہندی میں پڑھیں گی. یہ آپ کے سامنے ہے ساحل بھائی, میں ہندی پڑھ دوں؟ آپ ہی پڑھیں گے, میں تو پڑھ نہیں سکتا. ہاں یہ دیکھیے کیا کہتی ہے, سورہ احزاب ہے, یہ سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 50 ہے. ہے نبی, ہم نے حلال یعنی وید کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کی پتنیوں کو جنہیں چکا دیا ہو آپ نے ان کا وواہ اپہار, تتھا جو آپ کے سوامتو میں ہو اس میں سے, یعنی آپ کے قبضے میں جو اس میں سے جو یہ پردان کیا ہے سوامیتو اللہ کیا نے. ہے؟ سوامتیہ مطلب سلیوز, ایک تو بیویاں اور دوسرا سلیوز, باندی. باندیوں کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں بغیر شادی کیے, تو اللہ میں یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ. ہاں مطلب آپ کو دے دیا ہے ایک تو آپ کی بیویاں اور ساتھ میں لونڈیاں, باندیاں, سلیوز. اس میں سے جو پردان کیا ہے اللہ نے آپ کو تتھا آپ کے, اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا دیا اللہ نے, کس کس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ آپ کے چاچا کی پتریوں, آپ کے پھوفی کی پتریوں, آپ کے ماما کی پتریوں تتھا موسی کی پتریوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ, تتھا کسی بھی ایمان والی ناری کو یدی وہ سویم کے دان کر دے نبی کے لیے. پاز, یعنی ہاں گو اہیڈ ایڈم. پاز. اور ہر وہ مومن لڑکی, ہر وہ مسلمان لڑکی جو اپنا آپ محمد کو تحفے میں دے دے, محمد اس کے ساتھ گفٹ سیکس میں کر دے دے, سکتا ہے. تحفے میں, گفٹ دان میں, میں دے دے, گفٹ میں دے دان دے. میں. تو یہ مجھے بتائیے کہ نبی جو ہے اس کو اتنا زیادہ سیکس کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ بتائیے. یہ تو غلط ہے. الحمدللہ, تو آپ اسلام سے باہر آ گئیں, بے شک. تھینک یو سو یہی ویری مچ. قرآن میں ہے نا عائشہ جی, یہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پر ایک میں تو غلط بول رہا ہوں ٹیچنگ. قرآن چینج ہو سکتا ہے نا.
تو ہاں بھی نا، غلط پھر ہے. آپ تو بھی آپ اسلام سے خدا کی بات خدا کی بات چینج نہیں ہونا چاہیے عائشہ جی. پھر جو چیز خدا کی چینج ہو گئی اور اس کو خدا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے تو اس میں تو اور بڑا پرابلم ہو گیا عائشہ جی. دیکھیں دونوں چیزوں میں اسلام غلط ہو گیا. اگر تو اللہ کا کلام چینج ہو گیا تو بھی اسلام پھر فارغ ہو گیا, اور اگر اللہ کا کلام چینج نہیں ہوا اور یہ آیت سچی ہے تو بھی اسلام سچا نہیں ہے. غلط ان ٹیچنگ. دونوں ان دونوں چیزوں کی بیس کے اوپر اسلام تو سچا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اسلام میں کیوں ہے میری پیاری بہن؟ اور یہ اسلام پہ کیا کنورٹ کرانا, مطلب دوسرے دھرم پہ کیا مطلب, اور دوسرے دھرم کے اگر کسی لوگ نہیں مانتے یا پھر کچھ بولتے ہیں اس کو جا کے مار دینا, یہ صحیح ہے؟ مطلب یہ بولا ہے کہیں پہ؟ ہاں نا, آپ ہے کو نا, بتایا رسول تو, اللہ نے بولا ہے. رسول اللہ میں کیا بولا نا, لوگ بولا ہے؟ تو مانتے ہیں نا اس کو, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنا دھرم چھوڑ دے, اسلام کو چھوڑ دے, اس کو قتل کر دو. قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ایک بڑی اچھی آیت دکھاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں, آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ قرآن پہ یقین رکھتی ہیں تو آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی ہندو یا کرسچن یا کوئی اور ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ایسے رہنا ہے. لیکن کیا پڑھا ہوا ساحل بھائی, پڑھائیے. ہے ایمان والو, اپنے آس پاس کے کافروں سے یدھ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں کٹلتا پائیں, تتھا وشواس رکھو کہ اللہ آگیاکاریوں کے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ اگر قرآن کو بیسکلی بھی عمل کر لیں, میں آپ کو مشکل والی آیت نہیں دے رہا, بالکل آسان والی دے رہا ہوں, چیزوں کو چھوڑ بھی دے, آپ صرف قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے. تو آپ اپنے ہمسائے میں جو ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے, آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنے کا بھی نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اس کو قاتل کٹلتا کرو فیل ہو. مطلب تو برائی کا قاتل کرنا ہوتا ہے نا, برائی نہیں ہے نا, یہاں نہیں, پہ جو قتل کی بات ہی دوسرے نہیں ہے ہو رہی نا, کافر جو اللہ کو کٹلتا کی نہ بات ہو رہی ہے. مانے. مطلب جو برا ہے, مطلب جو نہیں, نہیں برا برے نہیں کی اچھے ہے. بات نہیں ہو رہی طریقے ہے سے نہیں عائشہ چل جی. رہے. عائشہ جی سنو, یہاں پہ بروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بولا ہے, بلکہ کافروں کو کرنے کے لیے بولا ہے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کافر اللہ کا اور رسول مطلب کو تو نہ مانے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, نہیں, نہیں ورڈ ہوتا, تو ورڈ بھی نہیں چینج ہو ہوتا. سکتا ہے. پاز کریں, نہیں ہوتا. کافر لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے جو کفر سے نکلا ہے. کفر کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے انکاری ہو, بس. کیونکہ اسلام کے اندر, ہاں جی, بٹ مطلب آپ بولنا چاہتے ہو کہ یہ جو جہاد ہے اور یہ جو ہے دوسروں کو جا کے مار میں جہاد دینا کی کا, بھی یہ بات نہیں کر قرآن رہا. سے آیا ہے؟ بالکل قرآن سے آیا, لیکن میں بھی جہاد کی آپ سے بات نہیں کر رہا, کیونکہ آپ جہاد کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہیں, بہت بیبی ہیں. میں بھی جہاد کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. جہاد کو آپ سمجھ نہیں سکتی ہیں ابھی, یو آر ٹو اسمال, ٹو ینگ. آپ کا برین اتنا چھوٹا ہے ابھی کہ میں ابھی آپ کو جہاد سمجھا نہیں سکتا, نہ میں سمجھاؤں گا. میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں جس میں آپ رہتی ہیں اگر قرآن کے مطابق چلیں تو آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں. تو پر قرآن کی یہاں آیت پہ تو کہتی ہے, بولا جاتا ہے کہ دوسرے دھرم کے سب کو مطلب ریسپیکٹ کرو اور اس کے ساتھ اچھے سے رہو, اور ہوا میں بولا وہ جاتا دوسروں ہے نا ان کی یہاں. مذہب کے ساتھ. انسانیت ہے. آپ نے کبھی جو ان سے پوچھا, آپ نے کبھی ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہم سے تو آپ پوچھ رہی ہیں قرآن کی آیت دکھاؤ, ہم دکھا بھی رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے نا, یہ تو ساری جگہ پہ سب نہیں سب عائشہ سب جی, کچھ بولا جاتا ہے. نہیں, سب دھرم میں ہو سکتی ہے, اسلام میں نہیں ہے. آپ عائشہ جی, میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, آپ پورا قرآن اگر پڑھ لیں گی, کہیں پہ بھی لکھا ہوا آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھائی آپ کے دوست, آپ کے آس پاس والے اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ ان سے محبت کرو. بلکہ قرآن میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ ایمان کے بدلے آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن اگر ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دے تو ان کے ساتھ آپ کو اچھا ویوہار بھی نہیں کرنا ہے, یا آپ ان کے ساتھ. ایڈم, وہ کیا ہے آیت میں؟ یہ آگے 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 لے کے آ رہا ہوں. ہاں, ہندی یہ لو لاؤ اس کا. پڑھو. ہے نبی, کہہ دو کہ یدی تمہارے باپ, تمہارے پتر, تمہارے بھائی, تمہارے پتیوں, تمہارا پریوار, تمہارا دھن جو تم نے کمایا ہے اور جس ویاپار کے مند ہو جانے کا تمہیں بھے ہے, تتھا وہ گھر جن سے موہ رکھتے ہو, تمہیں اللہ تتھا اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, تو پرتیکشا کرو یہاں تک کہ اللہ کا نرنے آ جائے, اور اللہ النگھن کاریوں کو سپت نہیں دیکھتا. جس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا ہندی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے, آپ کے بھائی, آپ کے اسپاؤس, آپ کا پریوار, آپ کا مال, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اگر اللہ کے اور رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, یعنی زیادہ امپورٹنٹ روکے. ہے, اگر فرسٹ پریفرنس,
फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है इन चीजों को दे रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को, जो उसके आदेशों को, जो उसके बातों को इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सुपत नहीं दिखाता। आई हैव नो आइडिया व्हाट यू सेड, लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूं, इसको जरा थोड़ी सी आसान भाषा में बोलूं, तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और माँ भी क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा भाई क्यों ना हो, वो भी तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा है ना, तो दफा कर दो उनको, दूर कर दो उनको। एग्जैक्टली, निचोड़ इसका यही है। तो आप कह रही हैं दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रही हैं, मैं यहाँ पे हम बता रहे हैं कि माँ बाप भाई बेटा बहन उसके साथ भी नहीं आप दोस्ती रख सकते। दोस्तों बाकी हमसायों की तो बात ही छोड़ देना आप, क्या बच्चों वाली बात मतलब तो ये भी हो सकता है ना ट्रस्ट करने का, मतलब उनको ट्रस्ट करो ऐसा, उसको कोई ट्रस्ट की बात नहीं है। जो माइका लाल ने ट्रस्ट की ट्रांसलेशन करके दिखाए ना मुझे, कहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट का लफ्ज नहीं है यहाँ पे। दुनिया का कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अरबी बहुत क्लियर है। ये देखो, कुल इन खाना आबाहू अपना ख्वानहुम वअज़वाजुहुम वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा, पकड़ लें, वो तुम्हें एक्वायर कर लें, अल्लाह की तरफ जाने से रोक लें, वो लफ्ज है। सिंपल, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे ट्रस्ट का, कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब जो काफिर है और जो दूसरा धर्म का है, जो नहीं मानते उसको मार दो, है ना? मार कोई तो औकात कहाँ नहीं है है। यार, एक सेकंड छोड़ दो। बहन सिंपल सी बात सुन, ये मार दो तुझे किसने सिखाया इतना, ये बता पहले। नहीं सिखाया, मैं तो ये सुन रही हूँ कि बार तेरा ऐसे सेंटेंस जो है ना, बोल रहा है। मार दो पे क्यों आ रहा है, ये बता। आपने बोला थोड़ा देर पहले कि कातिल कर रहा है, कहाँ मैंने तो कहा है? मतलब जो दूसरे बंदों से बात कर रहे थे तब बोल रहा था। कातिलु फी सबीलिल्लाह अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लड़ाई करना। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना। ये अरबी की गर्दान है, काफ के ऊपर पेश होगा तो वो किल होगा, काफ के ऊपर जबर होगा तो वो लड़ाई होगा। आप क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पहले बोले थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे अच्छा, धर्म के आयशा लोगों के आयशा साथ आयशा लड़ाई करते और मारते थे ऐसे। आयशा इसको छोड़ दो, ये शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। आयशा ये बताओ कि क्या तुम किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी वाइफ बनना पसंद करोगे? नहीं। ओके, कुरान तो लेकिन कहता है कि आपका शादी, कुरान जो है वो अलाउ करता है कि आपका शौहर जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी कर सकता है। ये देखिए और नहीं परमिशन लेने के बाद ना, नहीं हाँ? कास्ट जो है उसके परमिशन लेने के बाद। कोई परमिशन नहीं है, और कोई परमिशन नहीं है। और तुम इनमें से शादी कर लो, दो तीन या चार के साथ। अल्लाह तो एक से शुरू ही नहीं करता, अल्लाह तो नहीं, एक से शुरू अगर ही नहीं करता। जो परमिशन है कहाँ से आ गई? पहले जो है अरे उनसे एडम, इसमें परमिशन दो चीज है। लेगा। एडम एक मिनट आयशा, एक मिनट, इसमें दो चीज है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप परमिशन आपके शौहर को कभी देंगी दूसरी बीवी करने के लिए? नहीं। बस, थैंक यू। बट लेकिन भाई बीबी बात सुनो बट उस टाइम जो था ना, बात सुनो, मतलब बीबी बात उस सुनो, टाइम पे तो मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ज्यादा थे, इसलिए ऐसे और बीबी मतलब बात सुनो, रूल्स हुआ बीबी था। बात सुनो। अरे छोड़ो इस बात को, गोली मारो। कुरान में क्या लिखा है? तुम इनमें से दो तीन या चार शादी कर लो, ठीक है? मुझे बताओ, अगर तुम दो से इकट्ठी शादी कर रहे हो, क्या परमिशन ली जा सकती है? नहीं। ये जो इकट्ठे कैसे? परमिशन, सुन लो जरा, परमिशन वाली चीज जो है ना, ये सिर्फ इंडो पाक में आई है। मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये आई है इन गधे हिंदुओं से। ये जो हमारे गधे हिंदू है ना, जो तुम लोगों का साथ दे रहे होते हैं, ये उनसे आई है, गधे हैं, ठीक है? इन्होंने इंडिया के अंदर फोकस रखा इस चीज के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाली चीज फेमस हुई। इस्लाम में नहीं है कहीं पे, ये गधे हैं जिन्होंने इसको फोकस बनाया। ये अगर मुस्लिमों को उसी तरीके से कुतपुना करने देते इंडिया के अंदर जिस तरीके से हो रहा है इस्लामिक दुनिया के अंदर, तो तुम लोग कभी ये परमिशन की रट ना लगाते। ये इंडियन हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से दूसरी शादी पे परमिशन की कोई चीज है, गधे हैं इन्होंने डाला इसके अंदर, ठीक है? वरना इंटरनेशनली और इस्लामिक शरा के अंदर परमिशन नाम की चीज कोई नहीं है। मैं आपको इस वक्त मल्टीपल आर्टिकल दिखा सकता हूँ, और मैंने कई दफा पहले दिखाए हुए, लेकिन आपके साथ आर्टिकल में जाने का मुझे फायदा कोई नहीं लग रहा, ठीक है? एडम, जी अभी इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि
اس زمانے میں یہ جو بھی ٹائم ہے لڑکیاں جو ہے مرد کم ہوتے تھے لڑکیاں زیادہ ہوتی تھی. عائشہ جی آپ نے یہی آرگیومنٹ دیا تھا نا؟ میں نے سنا تھا ایسا، اس لیے ایسا رول اچھا بنا تھا. ٹھیک ہے, سنا تھا آپ نے, کوئی مشکل نہیں, سنا ہوگا آپ نے. کہتے ہیں لوگ, آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وی نو دیٹ. مجھے بتاؤ اس آرگیومنٹ کے حساب سے اگر کوئی جگہ میں, کوئی پلیس میں, کوئی کنٹری میں اگر سمجھیے کہ لڑکی کی تعداد جو ہے کم ہے, ٹھیک ہے, اور کیا میل کی تعداد؟ زیادہ ہے, نمبرز, یعنی اچھا. ایک منٹ رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر دنیا میں سمجھ کہیں بھی گیا میل numbers. زیادہ ہیں تو کیا ایک عورت 2 مردوں سے شادی کر سکتی ہے؟ سمپل سوال ہے. یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے نوٹ اچھا پیڈ آ بائی دا گیا, وے مطلب سمجھیے میری اس بات کو نا یہ کاٹ کاٹ کے لوگوں نے چلا دینا کہ اس نے ایڈم نے نا ہندوؤں کو گدھا کہا تو میں پہلے لوگ بتا دوں, نہیں, اصل میں پرابلم کیا ہو رہا ہے معلوم ہے ایڈم ان کے ساتھ, کہ جو بھی پوری کوشش کر رہا ہے ہم کو بدنام کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. ارے تو اٹس اوکے, وی شوڈ ناٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, بیکاز جو لوگ ہم کو دیکھتے ہیں they are سمجھدار لوگ ہیں, they are intelligent, they know, so it doesn't matter کہ کوئی اگر ابھی میرے کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کاٹ کے بھی ہماری بات ڈال دینا, ایک رتی برابر کا بھی فرق اپنے کو نہیں پڑے گا. so we should not care about that. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ایسا سنا ہے کہ بھائی جہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لڑکیاں زیادہ تھی مرد کم تھے, اس وجہ سے مرد کو پرمیشن دی گئی ہے کہ بھائی آپ ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتی ہے. نہیں, اگر بس یہی لڑکیوں کا پرمیشن لینے کے بعد فرسٹ ٹائم کا. نہیں ٹھیک ہے, پرمیشن لینے کے بعد First time چلو میں آپ کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی لے لیتا ہوں, حالانکہ ایڈم صاحب نے آپ کو بتایا کہ پرمیشن کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی یہ لے ایسا لیتے ہیں. قرآن پہ ہے. نہیں قرآن میں نہیں ہے کدھر بھی, آپ پورا قرآن پڑھ لو آپ کو کدھر بھی نہیں ملے گا. لیکن جو یہ آپ آپ کا نے بیسک نیا قرآن آرگیومنٹ لکھا تھا. ہے ایڈم صاحب, لیکن ان کا جو بیسک آرگیومنٹ جو ان کے علماء ان کو دیتے ہیں اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں. وہ اس طریقے سے عائشہ جی کہ آپ سوچ لیجئے کوئی ایک جگہ پہ اگر عورت زیادہ ہے, فیمیل زیادہ ہے, مرد کم ہے, اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ پرمیشن لے کے, سو کالڈ پرمیشن, آپ سو کالڈ پرمیشن لے کے آپ دوسری تیسری شادی کر سکتی ہے. عائشہ جی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کئی ایسی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی جگہ پر عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں نمبر سے سمجھاؤں گا. سمجھ لیجئے فیمیل جو ہے وہ 500 ہے, ٹھیک ہے, اور میل جو ہے وہ 2000 ہے, ٹھیک ہے, شادی کرنے لائق. اس آرگیومنٹ کے حساب سے جو آپ کے عالم صاحب یا علماء آپ کو دیتے ہیں, اس حساب سے پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ فیمیل 500 ہے اور میل 2000 ہے, تو کیا ہوگا 500 فیمیل 500 میلز کے ساتھ شادی کر لے گی, ٹھیک ہے, 1500 میل بچ جائیں گے جن کو کوئی دلہن نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کے آرگیومنٹ کے حساب سے فیمیلز کو ملٹیپل میلز رکھنے کی پرمیشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ ویسے ملنا چاہیے. تھینک یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی مینشن کرنا چاہیے تھا کہ ایک فیمیل اور میل کے ساتھ پرمیشن, سو کال پرمیشن شادی کر سکتی ہے. دونوں کو تھا نا آپشن, کیونکہ پریکٹیکلی وی نو دیر آر مینی پلیسز ویئر, کئی ساری ایسی جگہ ہے جہاں پہ فیمیل پاپولیشن کم ہے اور میل پاپولیشن زیادہ ہے. ہاں. لیکن کیا آپ کے اللہ نے یہ بتایا؟ اللہ نے تو صرف مردوں کا خیال رکھا. اگر ایسا ہوگا تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ گناہ حرام ہوگا. کم آن یار عائشہ, اتنی بیبی بات تو نہ کرو یار. سوچو عائشہ جی, ہم نے آپ کو ایک رسول کو کس طریقے سے لڑکیوں کا بندوبست کیا کر کے دیا گیا وہ بھی بتایا, پھر اس کے بعد آپ کو کافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی بتایا, پھر آپ کو شادی کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے خود کہا کہ آپ
یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے چاہے پرمیشن لے چاہے پرمیشن نہ لے, آپ یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ملٹیپل آپ کے ہسبینڈ کی وائفس ہو, ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز ہو گئی, ایک لاسٹ پوائنٹ دوں گا اس کے بعد, آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آنا آپ چاہیے. لاسٹ پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. کر دو پلیز, بالکل پلیز. عائشہ جی آپ دیکھیں جنت میں بھی آپ کو حورا نہیں ملے گا, مردوں کو حورے مل رہی ہیں, آپ کو حورا نہیں مل رہا. تو جنت میں تو مردوں کی اور عورتوں کی پاپولیشن والا مسئلہ نہیں ہے. کیا سچ میں حورا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, ساروں کے ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں حورا نام کی کوئی چیز. تو جنت میں بھی آپ ایک ہی مرد کے ساتھ ٹکی ہوئی ہیں, جبکہ اس کو آپ کے علاوہ بہت ڈھیر ساری حوریں بھی مل رہی ہیں, 2 ملیں 4 ملیں 6 ملیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے اچھے کام کیے ہیں. لیکن جنت میں بھی اس کو حوریں مل رہی ہیں, آپ کے لیے حورا نہیں بنایا اللہ نے. کیوں؟ خود سوچیں. چلو اس دنیا میں تو چلو جنگ کی وجہ سے مرد مر گئے سپوزٹلی, لیکن آخرت میں حورا کیوں نہیں ہے پھر آپ کے لیے؟ تھنک اباؤٹ اٹ, سوچیں اس بارے میں. تو میری بہن, یہ اللہ میاں جو ہے نا وہ ایک سیکس ایڈکٹ گاڈ ہے, وہ مرد ہے اور اس کو سیکس چاہیے, دیٹس اٹ. اور اس نے اپنے نبی کو بھی سیکس دیا. آپ مجھے بتائیے کبھی بھی آپ سیکس ایڈکٹ گاڈ کو ورشپ کر سکتے ہو؟ میں پہلے بھی ایسے پہلے بھی میں نے اتنا زیادہ نہیں تھے, مطلب میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایک ہے جو یہ پورا سب کچھ میک کیا ہے اور اس کو سب لوگ مانتے ہیں, کیونکہ سب لوگ کو کوئی ایک ہی گاڈ, ایک ہی گاڈ مطلب میک سنو نا کیا ہے. عائشہ, اچھا ایک سیکنڈ, آپ یہ مانتی ہیں نا تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں نا. اگر آپ اسلام میں نہیں ہیں تو پھر میں پراپر کبھی نہیں تھی. اوکے, اب چلے ایک اور انیک کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. بٹ خدا ایک ہو یہ یا سب انیک ہو, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک کچھ نہیں, بٹ ایک ہی تو, مطلب کوئی ایک پاور تو ہے نا. اوکے, کوئی ہاں ایک دیٹ پاور از ہے, فائن, دیٹ دیٹ از از فائن. فائن. لیکن ایک ہو مطلب یا کوئی انیک ایک ہو سے, ہے. ہاں بالکل ہے, لیکن کوئی ایک ہو یا انیک ہو سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اچھا ایڈم, ہونے کیسے اگر ایک ہوگا؟ بھی, عائشہ ایک منٹ, ایڈم کوئی ایک بھی مان رہا ہے تو اس سے ہم کو پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے ایک مانے, لیکن وہ بالکل پرابلم نہیں ہے, قرآن والا اللہ نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. لیکن میرے یہ بڑا سمپل سی چیز ہے, ہر مسلمان آ کے نا بار بار یہی رٹ لگاتا اینڈ ہے, خود کے حساب سے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہاں ایسے لائک وہی تو میں کامن کہہ رہا ہوں. سینس ہیومینٹی کے حساب ہاں, سے چلتے ہیں. ایک یا انیک میں مسئلہ نہیں آپ کو پھنسنا چاہیے. ہاں کوئی ہے ٹیچنگ میں جو ہونا دنیا میں چاہیے. نہیں. ہاں ٹیچنگ کیا ہے اس کی, یہ دیکھیں آپ, سمجھ لگی؟ ہاں اور آپ کو بھی کئی ساری ٹیچنگز ہم نے بتایا جو کہ ہیومینٹی کے عائشہ جی بالکل خلاف ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اسی جھنجال میں پھنسی رہنا چاہتی ہے اور یو وانٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, جیسے کہ ہم باہر نکلے ہیں, آپ باہر نکلنا چاہتی, یا جھوٹی زندگی یا جھوٹی خوشی اپنے ریلیجن کو لے کے آپ رکھنا چاہتی ہے. اٹس اپ ٹو یو, کیونکہ ہم ابھی زیادہ بتائیں گے تو وہ آپ کے اوپر سے جائے گا. ٹھیک ہے عائشہ جی؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, عائشہ ہماری اس جی کے لیے ڈسکشن کو یاد گلاب بھی رکھیے. بھیج دو یار. ایڈم عائشہ نے جلیبی نہیں بنائی, بے بلکہ شک, جو غلط ہے ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا کہ غلط ہے, اور جو صحیح ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے کہا صحیح ہے. تو وی شوڈ ریئلی ریسپیکٹ ہر فار دیٹ. عائشہ جی کے لیے ایک گلاب ضرور بھیجے کہ یہ ان کے دماغ میں اپنگ نہیں لگا ہے. بے شک, ایبسلیوٹلی. تو ایز آف ناؤ عائشہ جی آپ کو سب سے پرائم فوکس آپ کا کریئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے عائشہ جی؟ ہاں اوکے, تھینک یو سو ویری مچ عائشہ جی فار جوائننگ. جاتے جاتے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کو ہمارا چینل کیسے ملا. وہ میرا گیم ایسے ہی مل گیا تھا. مطلب ریکمنڈیشن میں آیا آپ کو ہمارا چینل؟ نہیں, میرا کوئی فرینڈ تھا, اس نے بولا تھا ایسا. اوکے, سلوٹ ٹو دیٹ فرینڈ. اگر ان کا دوست اگر سن رہا ہے, سلوٹ ٹو یو. آپ نے ایک انسان کو انسان بنانے میں مدد کی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ان کے جو بھی دوست نے ان کو شیئر کیا. اور گائز آپ لوگ یاد رکھیے یہ بات, 4000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں, عائشہ ہمارے چینل تک پہنچی ان کے کسی دوست کی وجہ سے, اور آج ان کو ہم نے حقیقت بتائی اور ان کے سمجھ میں آیا. آپ سبھی لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. شیئر کرے دوستوں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. آپ جس کی فکر کرتے ہیں کہ یہ اس جنجال میں, اس بیماری میں مبتلا ہے, ان کا علاج ہونا چاہیے, آپ شیئر کریں.
آج عائشہ نکلی ہے, اسی طریقے سے آپ کے کئی سارے دوست نکل سکتے ہیں اگر صحیح وقت پہ ان کو ہمارا چینل ملا اور وہ اگر ہماری باتیں سنتے ہیں. آپ کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ بہت سارے مومن جب سٹارٹنگ میں جڑتے ہیں تو وہ گالیاں دیتے ہمیں, لیکن جب دھیرے 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 وہ ڈسکشن ساری سنتے جاتے ہیں تو وہ جو ان کا گالی والا جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے جاتا ہے. پھر ان کے ذہن کھلتے ہیں, پھر وہ اس سے باہر نکلتے ہیں. آپ کو یقین دلا دوں کہ کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے, جو یہ ابھی جوائن نہیں کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے, لیکن انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, ان کو عقل آ گئی ہے لیکن وہ جوائن نہیں کرتے, اور اس کی وجہ آپ بن سکتے ہو. آپ کو شیئر کرتے رہنا ہے اور آپ لوگ کر بھی رہے ہو. تھینک یو سو ویری مچ.